رانا صاحب ایک سوال ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں یہ ہوتا ہے کہ جس پارٹی کی اسلام آباد میں حکومت ہوتی ہے اسی کی وہاں پہ حکومت بنتی ہے. پیپلز پارٹی جب اسلام آباد میں حکمران تھی گلگت بلتستان میں ان کی حکومت بنی. آپ کی پارٹی جب اسلام آباد میں حکمران تھی گلگت بلتستان میں آپ کی حکومت بنی. اب پی ٹی آئی اسلام آباد میں حکمران ہے تو زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی. تو اس میں انہونی کون سی بات ہے؟ نہیں، اس میں انہونی تو بالکل کوئی نہیں ہے، لیکن جو بات فواد چودھری نے کی ہے یا آپ جو بات کر رہے ہیں اٹ مینس کہ جو حکومت پاکستان میں ہوتی ہے وہ پھر الیکشن پہ اثر انداز ہوتی ہے. بالکل بالکل. اگر وہ گزرے کل میں ہوتی رہی ہے تو پھر آج آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ بھی پھر کہیں کہ آج بھی وہ پھر اثر انداز ہوگی. تو اس کا پھر حل وہی ہے نا جو نومبر کو جو الیکشن ہو رہے ہیں ہاں جو ہو رہے ہیں تو ان کے اوپر پھر اثر انداز ہوگی. جی فواد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. رانا صاحب کی جو بات ہے نا اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی اوقات نہیں ہے، انڈیویجولز جو ہیں وہ پاکستان میں مضبوط ہیں. یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ فار ایگزامپل جس طرح سے آپ نے 5-6 لوگ جو ہیں جی وہ جو ہمارے تھے پچھلی اسمبلی میں انہوں نے پارٹی بدل لی اور وہ ادھر چلے گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رانا صاحب ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل این ایز اے پارٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ جو لوگ تھے ان کی وجہ سے حیثیت تھی. جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بن گیا، وہ لوگ تگڑے تھے، وہ چلے گئے، واللہ ہم فارغ ہو گئے. تو یہ پاکستان کی جو سیاست کیونکہ 2013 کے الیکشن میں بھی ان کو پی ایم ایل این میں کسی طریقے سے لایا گیا تھے نا، سارے آزاد تھے نا اس وقت. پنجاب میں گورنمنٹ بن سکتی تھی بتائیے پی ایم ایل این کی اگر وہ آزاد نہ ہوتے. پرابلم کیا ہے؟ ہم اپنے لیے بڑے اچھے وکیل ہیں، دوسروں کے لیے بہت برے جج ہیں. سیاسی جماعتوں میں سیاستدانوں کا فیلئر کیا ہے؟ فیلئر یہ ہے کہ میرٹ بیسڈ پولیٹیکل پارٹیز تو بناتے نہیں ہیں. میرٹ بیس آئیڈیالوجی بیس جس کے اوپر آپ کو پتا ہو کہ یہ ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کی ایک نہیں ہوگی. مجھے آپ بتائیں نا ٹکٹ سے پہلے جو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کیا لابیز اور ساز میں نہیں ملتے ٹکٹ؟ بیچتے نہیں ہیں سارے یہ جو اپنے ہمارے لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ٹکٹس نہیں بیچتے پارٹیز کے اندر. جو پارٹیز میں اس وقت جب تک یہ جو رانا صاحب کی ڈیبیٹ ہے نا اس کا دھاندلی سے کوئی تعلق نہیں، اس کا پولیٹیکل سٹرکچر سے تعلق ہے. وہ پولیٹیکل پارٹیز جب میچور ہو جائیں گی، جب آپ اپنے آپ کو یہ نہیں مطلب یعنی کہ سب پارٹیوں میں جب ڈیموکریسی آ جائے گی، مطلب آپ بتائیے کہ رانا صاحب جس پارٹی میں ہیں، رابرٹ موگابے نے یہ جرت نہیں کی کہ اپنی نام سے پارٹی بنا دے. پی ایم ایل این نواز شریف، یہ کون سی پارٹی ہوئی تھی؟ مجھے بتائیے دنیا میں کوئی اور مجھے مثال بتا دیں جس میں نواز نام کی کوئی پارٹی ہو. جب آپ کا پورا سٹرکچر ہی ایک ڈیموکریسی کے خلاف ہے، جب آپ کی پورا ایک سیاستی کے خلاف ہے، پھر اس پہ تو نہ روئیں. لیٹس فوکس آن پولنگ ڈے، پھر باقی دیکھ لیں گے. وہ جو آپ نے بھی بات کی ہے اور رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ احتساب پر بھی جو ہے نا کوئی آپس میں بات چیت ہونی چاہیے. تو یہ جو ایک آج مسلم لیگ نون کی میں اس میں بھی اپنی بات کرنی چاہتا ہوں. جی دیکھیں اس میں حامد میر صاحب بات یہ ہے کہ جو فواد چودھری صاحب بات کر رہے ہیں، دیکھیں اگر یہ تاخیر ہوئی ہے تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. سیاسی جماعتوں کو اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو جس طرح سے جو ہے وہ یہاں پہ جن حالات سے گزارا جاتا ہے یا جس طرح کی وکٹیمائزیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے، اس وجہ سے پھر جو ہے وہ سیاسی قد کاٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور وہ پارٹی سے بڑا ہو جاتا ہے. میاں نواز شریف جو ہے وہ اس کا قد جو ہے وہ اپنی جماعت سے بڑا ہے. عمران خان کا قد جو ہے وہ اپنی جماعت سے بڑا ہے. عمران خان کو آپ علیحدہ کر دیں اور کوئی اور نام رکھ دیں، وہ تحریک انصاف ساری وہ بن جائے گی. اسی طرح سے پوزیشن جو ہے وہ بھٹو فیملی کی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ قوتیں جو غیر سیاسی مداخلت کرتی ہیں، جو سیاسی جماعتوں کو اپنی مرضی سے ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور جو معاملات کو غیر فطری اور غیر روایتی اور غیر سیاسی طریقوں سے مینج کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اس کشمکش میں جو ہے یہ صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اچھا بنیادی طور پہ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو یہ بات طے کرنا ہوگی کہ یہ مداخلتیں جو ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو اگلے آنے والے 1 یا 2 الیکشن. لیکن یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں اگر نواز شریف کا قد پارٹی سے بڑا ہے، اگر عمران خان کا قد پارٹی سے بڑا ہے، تو کیا پرابلم ہے؟ پارٹی کے اندر ڈیموکریسی لے آئیں، آپ ووٹ لے کے اپنی پارٹی کے صدر بنے. آپ نے نامینیشن کے ذریعے ضرور پارٹی کی عہدوں پہ قبضے کرنے ہیں.
100%. نہیں تو بات یہ ہے کہ پارٹی میں اگر الیکشن کروا بھی لیں, اگر آپ کروا تحریک لیں نا, انصاف میں پھر 4 الیکشن کرائیں, ٹھیک ہو یا جائے. آپ اگر پیپلز پارٹی میں کروا لیں یا پی ایم لین میں کروا لیں, تو کیا رزلٹ جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے؟ نہیں تو پھر کیوں نہیں کرواتے الیکشن؟ سوال یہ ہے کہ پھر تینوں بڑی پارٹیاں الیکشن کیوں نہیں کرواتی؟ حامد میر صاحب وہ نہیں رانا صاحب ایک منٹ, آپ کے صوبوں کے سربراہ تو ڈیفرنٹ ہوں گے نا. ایک فروٹائل ایکسرسائز ہوگی, ادھر نہیں آتے. فروٹائل ایکسرسائز ہوگی. کبھی وسیعت سے پولیٹیکل پارٹی ملی ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ باتیں, یہ چیز جو ہے, فواد چوہدری صاحب سے پوچھیں, اگر تحریک انصاف میں الیکشن ہو تو یہ اپنا چیئرمین کا الیکشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے مقابلے میں لڑیں گے؟ وہ نہیں لڑیں گے نا, وہ نہیں لڑیں گے. نہیں, لیکن میں آپ یہ رانا صاحب کی بات جو ہے نا درست اس لیے نہیں ہے. دیکھیں یہ کہنا کہ لیڈر چونکہ پارٹی سے بڑا ہے تو اس لیے پارٹی کا سٹرکچر ہی نہیں ہونا چاہیے, یہ تو بالکل ہی امورل بات ہے. دیکھیں نا آپ فار ایگزامپل رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ خود پریزیڈنٹ نومینیشن پہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, پھر الیکشن کرائیں نا, دیکھ لیتے ہیں رانا ثناء اللہ کے مقابلے پہ سعد رفیق کو زیادہ لوگ ووٹ کریں گے یا رانا ثناء اللہ کو کریں گے. اسی طریقے سے آپ کی پارٹی میں ہماری پارٹی میں سیف اللہ نیازی جو ہے وہ چیف آرگنائزر بن کے بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی نومینیٹڈ ہے. یہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا سٹرکچر دیکھیں, کوئی بات ہمیں پرابلم یہ ہے, ہم جو پولیٹیشنز ہیں یہ سارے آتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں دوسرے سب جو ہیں ان کو کر دیں, اپنی پارٹی میں ہم نے کچھ نہیں کرنا. اچھا اب یہ بتائیں فواد صاحب, آپ بھی وکیل ہیں اور رانا صاحب بھی وکیل. چوہدری صاحب جے تحریک انصاف سے الیکشن ہوا تسی جوائنٹ سیکرٹری بھی نہیں متکلم ہونا. چلو ٹھیک ہے رانا صاحب,